بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کارنامہ حاضر ہے، اور آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے یہ بتانے کے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حضرت علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے شرعی حوالوں سے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہر پروگرام کے ابتداءً میں کچھ اچھے اور سچے خواب آپ کو سناتا ہوں، اس حوالے سے کہ ہماری تصحیح ہو، ہمارے ایقان میں اضافہ ہو۔ اس طرح ایک خواب میں پڑھ رہا تھا، حضرت شیخ سیدنا احمد بن ثابت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قبلہ روح ہو کر سونے سے پہلے درود پاکی فضیلت پر مضمون لکھ رہا تھا۔ مجھے غنودگی آ گئی۔ حالت خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام موجود ہیں، اور مجھے ان کی زیارت ہوئی۔ ایک جذباتی طور پر میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں نے کہا کہ اے حضرت، آپ سے گزارش ہے کہ جب میری نظر کا وقت ہو اور میری جان نکالیں، میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا کہ تم اپنے کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ناظرین، جیسے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کن کے؟ ان کے جو لوگ خود سچے ہوتے ہیں، جو با کردار ہوتے ہیں، جو با عمل ہوتے ہیں۔ اور اچھے خوابوں کے ذریعے آپ کو پتہ ہے، حدیث شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نامزد کیا ہوا ہے جن کو ملک الرؤیا کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو ان کے آنے والے واقعات کا اذن عطا فرماتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے بدرے سچے خواب۔ شریعت میں یہ بھی ہے کہ سچے خواب نبوت کا حصہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے اس کو انتقال کر جانا ہے، میں بھی وصال کر جاؤں گا، لیکن میرے وصال کے بعد سچے خوابوں کے ذریعے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سچے خوابوں کا علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا، کتابوں میں لکھا ہے، آپ پڑھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچے خواب ہمیشہ مومنین کو آنے والے حالات کا ادراک عطا کرتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ غور کریں ناظرین کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوا کرتے تھے، صحن مدینہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کرتے آج تم میں سے خواب کس کس نے اور کیا کیا دیکھے ہیں۔ اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین آپ نے دیکھے گئے خواب بیان فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھے گئے خواب بیان کرتے تھے اور ان کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ سلسلہ خواب سننے اور سنانے کا ایک مسنون عمل ہے، اور بہت سے ایسے کم علم لوگ ہیں جو مجھے بھی کہتے ہیں، شاید آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ خواب اب کچھ بھی نہیں ہوتے، خواب محض خواب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خوابوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے مفتی محمد سرور امجدی صاحب آپ سے بارہا یہ بتاتے ہیں کہ خوابوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان ملعون کی طرف سے ڈراوا ہوتے ہیں۔ شیطان ملعون اللہ پاک کے نیک بندوں کو ڈراتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف دے گئے اور کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا ایسا ایک خواب دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خراب خواب ہے، برا خواب ہے، شیطان ملعون کی طرف سے تمہارے ذہن میں ڈالا گیا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بارے اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ فی الوقت مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ہی میں سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اپنے خواب بیان کرنا چاہتے ہیں، تو شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں اطہر بات کر رہا ہوں پی آئی بی کالونی سے۔ اطہر کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ جی اطہر اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر مسئلہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں رات میں سو رہا ہوتا ہوں، مجھے خواب میں آ رہا تھا کہ میری والدہ جو مر چکی ہے نا، وہ مثلا میرے ساتھ ہیں اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ میں بڑی پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اچھا، تو اس بارے میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، صرف والدہ ہی آتی ہیں اور بھی کچھ رشتہ دار خواب میں آتے ہیں؟ میری بہن مر چکی ہے، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی آتی ہے اکثر نا کبھی کبھی۔ تو میں بڑا ڈر سا جاتا ہوں، میں نے کہا یہ کیا ہے، مطلب پھر میں اٹھ جاتا ہوں ایک دم گھبراہٹ میں نا۔ اچھا،
تو میں یہ مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کی تعبیر ہے، یہ صحیح ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چلیں انشاءاللہ اطہر بھائی، انشاءاللہ آپ اسے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. جی میں نا ابو دھابی سے بات کر رہی ہوں. ابو دھابی سے بات کر رہی ہیں؟ جی نام جی ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نا عائشہ ہے. عائشہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری ممی کا انتقال ہو چکا ہے. وہ نا 1 منتھ ہو چکا ہے ان کا انتقال ہو کے نا. وہ میرے خواب میں بار بار آتی ہیں اور رو رہی تھی. ایک دفعہ وہ آئی میری بہن کے ساتھ میں تھی، وہ بول رہے تھے کہ مجھے نا رو رہے تھے کہ بول رہے تھے مجھے نا گوشت نہیں دیا جا رہا، مجھے گوشت نہیں کھلا رہے، ایسا کر کے رو رہے تھے. تو میں پاس میں گئی کہ مت روئیے آپ مت روئیے کہہ کے میں پیر پکڑ رہی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے مت پکڑو، پیر نہیں پکڑنی چاہیے، مت پکڑو. پھر میں نا گلے لگانے جا رہی تھی میرے امی کو نا، تو امی نا بولے نہیں 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 ایسے کر کے پھر وہ قید ہو گئے. پھر نیکسٹ ڈے بھی ایسی روتے بھی آ رہے ہیں نا میرے والدہ. مجھے پتا نہیں ایسا کیوں آ رہے، یہ پوچھنا تھا. اچھا میری بہن یہ بتائیے اپنی والدہ کو آپ ایصال کرتی ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. چلے ابھی پرسوں میں وہاں. ہاں اور بھی ایک خواب تھا میں نا میرے لڑکے کے ساتھ میں ہوں، میرا لڑکا اور میں کہیں پہ ایسے اندھیری جگہ ہے، وہاں میرے ہسبینڈ بھی ہے. وہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک کتا ہے، کوئی ایک ایسا عجیب سا انسان ٹھہرا ہوا ہے، اس کو زنجیر سے جکڑا ہوا ہے. تو وہ مجھے لیتے ہیں، وہ جو انسان ہے یہ وہ ان کو بتائیے دیکھتے ہی مجھے انسان یا کتا زنجیر سے جکڑا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ انسان نہیں انسان بھی ہے اور ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑا کتا ہے، بہت بڑا کتا ہے. اور وہ انسان جو ہے ان کو جکڑے ہوئے ہیں، وہ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی فیس دیکھنے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت ڈراؤنی ہے. وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں، گودی میں لیتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ ان سے چھڑاتے ہیں، میں بھاگ رہی ہوں ان سے. پھر میرا لڑکا پیچھے رہ جاتا ہے، میں بولتی ہوں میرا لڑکا مجھ سے چھوٹ گیا ہے، میں بھاگ رہی ہوں. پھر اچانک سے میرے ہسبینڈ آتے ہیں، وہ کہیں اور دوسرے راستے سے آپ چلے جائیے، وہ کچھ نہیں کرے گا. پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، ایسا ہو گیا. چلے میری بہن انشاءاللہ پروگرام دیکھ رہیے گا. ابو دھابی صاحب پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. مفتی محمد سرور امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مانسیرے سے بات کر رہی ہوں. مانسیرے سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری امی نے خواب دیکھا کہ امی ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہیں جہاں پر بہت سے کچے مکان ہیں. وہاں سے یا حی یا قیوم کی ورد کی بلند آوازیں آتی ہیں. جی ایک منٹ، بہت سارے کچے مکان ہیں، کیا ہے؟ وہاں سے یا حی یا قیوم کے ورد کی آوازیں آتی ہیں. یا حی یا قیوم کی آوازیں، ورد کی آوازیں آتی ہیں. جی امی نے جب پیچھے کی جانب دیکھا، ایک طاقتور گھوڑا ہے اور اس پر ایک طاقتور آدمی بیٹھے نظر آتے ہیں. ان کے سر پر رومال باندھا ہوتا ہے اور وہ بلند آواز سے یا حی یا قیوم کا ورد کرتا ہے. اس آواز سے اس بندے کی ورد سے لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں. ایک دوسرا خواب ہے. میری امی نے خواب دیکھا کہ ایک درخت سے بڑے خاص قسم کے پتے گرتے ہیں. پتے سبز ہوتے ہیں اور ان کے کنارے گولڈن ہوتے ہیں. امی نے سارے پتے اپنے جھولی میں ڈالے ہیں. اچھا گولڈن کناروں کے ساتھ ہوتے ہیں. جی اچھا وہ درخت سے گرتے ہیں، امی نے آپ کو اٹھا لیے؟ جی امی نے دو جگہوں پر بہت سے پتے ہیں، وہ امی نے درخت سے اپنے جھولی میں ڈالے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن مانسرہ سے آپ شامل ہیں. میری والدہ کے آپ نے دو نئے خواب ہمیں بیان کیے ہیں. آپ سب پروگرام دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین یہ کال ریسیو کرنے، خواب سنانے کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اب ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور مجھے یاد آیا آج حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو علم الرؤیا میں ایک استاد، ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی کی درجہ رکھتے ہیں، آج ان کا یوم وصال ہے. تو آج پہلے مفتی صاحب سے میں کوشش کروں گا 2-4 جملوں میں ان کے لیے بات کر لیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کریں گے بدلے ٹیلی فون، اور آپ نے ہمیں خواب بتائیں ان کے بارے میں بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جو صاحب مجھے ابھی یاد آیا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور جو کہتے ہیں علم رویا میں ایک دسترس ہے ان کو، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ قبلہ اشکار بھائی. اور ابھی میں جب آیا ہوں تو ہمارے
ریسرچ میں ہوتے ہیں فیضان بھائی، تو انہوں نے مجھے یاد دلایا اور مجھے یاد آیا، اور آپ نے مجھے یاد دلایا. جی 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 جی. تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. اور آج جو ہے 10 شوال المکرم جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے کہ یہ امام اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا دن بھی ہے. یعنی بیک وقت ایک عالم دین ہونا یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن بیک وقت ایک مفسر ہونا، ایک محدث ہونا، ایک فقیہ ہونا اور ایک مجدد ہونا، پھر سائنسی اعتبار سے بھی یعنی 150 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل ہونا، علوم جدید پہ کافی جی علوم قدیمہ علوم جدیدہ کے ایکسپرٹ، اور جن کی لکھی ہوئی کتابیں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی مانا ہے، جن کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی جو ان کو نہیں مانتے ان کی یہاں بھی موجود ہیں. تو ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نابغہ روزگار شخصیت، اور حیرت کی بات یہ ہے، اچھا آپ کے سن وصال میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ وصال میں 9 شوال المکرم بھی ہے اور 10 شوال المکرم بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ آج 10 تاریخ ہے. تو میں یہاں پر ایک عجیب غریب بات یہ بتاؤں کہ آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. اچھا یہ میرے علم میں نہیں تھا. جی اچھا. اور جلیل القدر تابعی ہیں کہ صحابہ کا دیدار آپ نے کیا ہے، بہت بڑے عالم، فقی، محدث، عبادت گزار اور دنیا سے بے رغبت انسان. سبحان اللہ. کیونکہ علم تعبیر الرؤیا میں جن شخصیات کا نام آتا ہے، آپ ان شخصیات کا نام تو سنیں. اسماعیل اشعث، ابراہیم کرمانی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم اور علیہم السلام، اور امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے دور میں آپ سے بڑھ کر کوئی علم تعبیر الرؤیا کا ایکسپرٹ نہیں تھا. یعنی بڑے بڑے علماء محدث کوئی خواب دیکھا کرتے تو آپ سے اس کی تعبیر پوچھا کرتے، سوال کیا کرتے. اچھا اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے قریب آپ مدفون ہیں. حضرت سیدنا اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن محمد سیرین سے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی شرعی مسئلہ دریافت کیا جاتا نا تو آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا. اللہ اکبر. اور آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور اتنا نیک ہونے کے باوجود، اللہ کے ولی ہونے کے باوجود، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب موت کا ذکر آتا تو آپ امام محمد ابن سیرین رہتے ہی نہیں، آپ کا چہرہ بالکل زرد پڑ جاتا اور کانپنا شروع کر دیتے. اور کہا جاتا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ موت ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، پتہ نہیں کس بات کی پکڑ ہو جائے اور کیا بات قبول کر لی جائے. تو یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی. اچھا پھر تجارت میں کئی مرتبہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو لاکھوں روپے کا نقصان کیا کہ ذرا سا شبہ پڑ جائے. اور راوی کہتے ہیں کہ شبہ ہوتا نہیں، مثال کے طور پر سود کا شبہ پڑ گیا، جھوٹ کا شبہ، اور ہوتا نہیں لیکن شبہ پڑ گیا تو آپ نے آج کے دور کے حساب سے لاکھوں روپے چھوڑ دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا وہ صاحب ابتداً کچھ کالرز نے کال کی تھی، میں نے خواب نوٹ کیے تھے. اطہر صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو چکا ہے. اکثر اچھا پہلے مجھے کالر ہے، چل شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عثمان احمد چشتی عرض کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. اسلام آباد سے عثمان بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیاں کھلی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا جو مزار شریف ہے، آپ کے مزار شریف کے پاس میں کھڑا ہوں اور چاروں قطار رو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میری مسز بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ بتائیں کہ آپ نمازوں کے پابند ہیں؟
جی پڑھتا ہوں نماز. ٹھیک ہے چلیں جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئے تھے. جو سر میں اپنی بات جاری کرتا ہوں کہ اطہر صاحب کراچی سے لکھتے ہیں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ والدہ مرحومہ ان کے ساتھ ہیں اور مل کے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی بہن کا انتقال بھی ہو چکا ہے، وہ بھی خواب میں آتی ہیں اور سب مل کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے یہ خواب آتے ہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. کس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ گھر کے کام ہم. اچھا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر صاحب اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ والدہ مرحومہ، میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو بندہ وہ درد، وہ تکلیف بھولتا نہیں ہے. جب بھولتا نہیں ہے تو پھر خواب میں اس طرح وہ مناظر دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ گھبراہٹ ہونی نہیں چاہیے، خواب میں اگر یہ نظر آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ یعنی یاد کرنے سے زیادہ یا آنسو بہانے سے زیادہ ان کو ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ وہ خواب میں کم آنا کم ہو جائیں گے. میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ بعض اوقات مرحومین خواب میں اس لیے بھی آتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایصال ثواب نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ بے چین ہوتے ہیں، وہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں. تو اس طرح مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ تاکہ بندہ پھر لائن پر آ جائے اور ایصال ثواب کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کالر موجود ہے، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں شورگڑھ کیمپ سے بات کر رہی ہوں. جی آپ خواب بیان کریں گے اپنا کیا؟ میں نے نا چھوٹا بچہ دیکھا، اسے میں دودھ پلا رہی ہوتی ہوں. خواب میں بہت پیارا سا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے. میں غیر شادی شدہ. اچھا یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں غیر میرڈ. اچھا ٹھیک ہے. کتنی ایج ہے ان کی؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 18 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے 2 خواب سب سے پوچھے تھے اور مجھے مفتی صاحب سے نا بات بھی کرنی ہے. جی آپ مفتی صاحب سن رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی میں خواب میں دیکھتی ہوں جیسے کہ بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے میرے والد یا کچھ، تو وہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے ایسے یہ خواب میں دیکھتی ہیں؟ جی ہاں جی ہو جاتا ہے. اگر میں خواب میں دیکھتی ہوں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا جو آپ خواب میں دیکھتی ہیں حقیقی زندگی میں ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ خواب میں کسی کو بیمار دیکھتی ہیں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. آپ خواب میں کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، آپ خود بھی بیمار ہو جاتی ہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ مجھے پہلے سے فیل ہو رہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پہلے سے آپ کو مل جاتی ہے اطلاع. ٹھیک دوسرا خواب؟ دوسرا کیا ہے آپ کا؟ دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں خیالات میں جیسے شادی کا کوئی ہمارے رشتہ وغیرہ کی بات آتی ہے تو اس میں کسی اور کی شادی دیکھتی ہوں تو وہ شادی جو نا ہمارے رشتے والی بات وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی. جی موسیٰ ابو دھابی سے ہماری بہن عائشہ پروگرام میں شامل ہوئی تھیں اور کہتی ہیں کہ 8 مہینے پہلے ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا. خواب میں والدہ آتی ہیں، بہت روتی ہیں، کہتی ہیں مجھے گوشت چاہیے. یہ فرط جذبات میں اپنی والدہ کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں. والدہ کہتی ہیں دور ہٹو، میرے پاؤں نہ پکڑو. پھر گلے لگانے کی کوشش کرتی ہیں. والدہ کہتی ہیں مجھے گلے نہ لگاؤ، اور روتی رہتی ہیں بہت زیادہ. دیکھیں یہ قابل تشویش خواب ہے. اچھا پہلے خواب کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ خواب میں آ کر آپ سے کچھ ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام آپ ایسا کر رہے کہ جو ان کی ناراضگی کا بھی سبب بن رہا ہے، تو وہ اگر کوئی ایسا کام ہے تو اس کو ترک کر دیجئے. اچھا اسی طریقے سے عائشہ بہن نے بھی یہ خواب دیکھا کہ والدہ مرحومہ خواب میں آتی ہیں، روتی ہیں، گوشت مانگتی ہیں، یہ پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہٹ جاؤ. اچھا اب اس میں چند اینگل سے میں بات کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے ناراض گئی ہیں، اللہ نہ کرے، میں یہ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے والدین ان سے ناراض جائیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یعنی بہت عجیب و غریب بات ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ والدین ناراض ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. اگر ناراضگی میں گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا یعنی رد عمل ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں. تو اس کا وہ طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے وہ راضی ہوتی تھی وہ کام کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھرپور ایصال ثواب کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناراض نہیں گئیں، خوش گئی ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ایصال ثواب کم کر رہی ہیں، یا اگر ایصال ثواب بھی کر رہی ہیں تو کوئی ایسا کام آپ سے ریسنٹلی ہو رہا ہے یا ہو چکا جو ہے ان کو پسند کہ جو ان کو پسند نہیں تھا، جو صحیح کام تھا جو ان کو پسند نہیں تھا، یا وہ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کنٹینیوٹی کے ساتھ کر رہی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو ان حوالوں سے بھی غور کر لیں اور ان کو ایصال ثواب کریں. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. عائشہ بہن آپ کا دوسرا خواب رہ گیا ہے، ہم آتے ایک شارٹ بریک کے بعد انشاءاللہ اس کے حوالے سے بتائیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. مجھے بتایا گیا 999 پر آپ لوگ مدد شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سعدیہ نام ہے میرا اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی سعدیہ بہن اپنا خواب سنائیے. میں بہت سالوں سے نا ایک خواب مسلسل دیکھ رہی ہوں اپنے دانتوں کا گرنا. گملوں کا گرنا؟ نہیں، دانتوں کا گرنا. دانتوں کا گرنا. اچھا بتائیے آپ گرنا کس پوزیشن آپ دیکھتی ہیں؟ ہاتھ میں گرتے ہیں، زمین میں گرتے ہیں، اوپر کے دانت گرتے ہیں، نیچے کے دانت گرتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں نے اکثر جو زیادہ ٹائم خواب دیکھے یہ کہ میرے سارے دانت باری باری کرتے ہوئے گرتے ہیں، کبھی ہاتھ میں اور کبھی جا کے زمین پہ گر جاتے ہیں. زمین پہ گر جاتے ہیں؟ جی کبھی ہاتھ پہ اور کبھی زمین پہ، لیکن گرتے سارے یہ ایک ایک کرتے ہوئے سارے میرے ہاتھ میں کبھی آ اچھا، آپ جاتے ہیں کو اور کبھی تکلیف زمین پہ ہوتی ہے؟ گرتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ تکلیف کس قسم کی؟ دانت گرنے میں جو درد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ وہ نہیں، درد مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں. دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے؟ پریشانی ضرور ٹھیک ہوتی ہے ہے. لیکن تکلیف نہیں. چلے میری بہن آپ پنڈی سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تنویر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی تنویر بھائی اپنا خواب سنائیے گا. میں نے کچھ دن پہلے نا دیکھا کچھ لوگ ہم سب رشتے دار سے کافی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اب آپ کے مرنے کی باری آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بھی کوئی ایسے بہت ہو رہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا یہ بتائیں آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ جی میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن شریف بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے تنویر، ہمیں دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مزید آپ کو شامل کریں گے. فی الوقت ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ابو دھابی سے ہماری عائشہ بہن کا ایک خواب اور رہ گیا تھا. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا بیٹا ایک اندھیرے راستے میں جا رہے ہیں. راستے میں ایک انتہائی سخت مضبوط قسم کا انسان بندہ نظر آتا ہے، جس کے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط بڑا کتا ہوتا ہے جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے. وہ بندہ ان خاتون کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے شوہر بھی ساتھ ہوتے ہیں. شوہر انہیں چھڑاتے ہیں لیکن بیٹا آگے کہیں نکل جاتا ہے. دیکھیں یہ جو خواب آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہ ان کا بیٹا اندھیرے میں جا رہے ہیں، پھر ایک عجیب قسم کا بندہ ہوتا ہے، خاتون کو پکڑ لیتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے. جی اور کتا بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ دشمنوں کی طرف سے پریشانی کی ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو ان کو اپنے زبان سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ خاص طور پر ان کے بیٹے کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی پریشانی، ہلکی پھلکی پریشانی یا بعض اوقات ٹینشنز کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کوئی بات سامنے آ سکتی ہے. لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، اور دوسرا جب بھی ایسا خواب دیکھیں تو اٹھ کر اپنے بائیں طرف، یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر دیں. تھوکنا نہیں ہے، تھو کرنا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پھر یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے مجھے میری فیملی کو محفوظ و مامون فرما. اور پھر صدقہ وغیرہ دے دیا کریں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سدرا لاہور سے بات کر رہی ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میری مدر سوئے نا ایک دم اٹھ جاتی ہیں، تو جب ان سے ہلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار گر گئی ایسے یا کیسے، جیسے پھر کبھی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. بیمار رہتی ہیں وہ؟ نہیں الحمدللہ سب ٹھیک کوئی ٹھاک ہے. ذہنی پریشان ہے کچھ؟ نہیں ایسی کوئی بات کچھ بھی نہیں ہے. کتنی ایج ہے ان کی؟ ان کی تقریباً 60 ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں، کچھ خواب ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے حاصل کیے، موصول ہمیں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، پھر بتائیں گے ان کے خواب کیا کہتے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. مجھے چونکہ زبانی یاد نہیں رہتا اس لیے میں نے تحریر لکھ کے میں پڑھ رہا ہوں. میرا نام خواجہ مظہر الحق ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے، میری عمر 80 سال ہے. میں اکثر خواب میں ویران جگہ، خالی مکان، خالی آبادی، ویران جگہ دیکھتا ہوں،
اور اکثر خواب میں راستہ بھول جاتا ہوں اور خواب میں چیخ بھی مارتا ہوں اور بڑبڑاتا بھی ہوں۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ آپ جو کچھ خواب میں بڑبڑاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اکثر نقد اور گوشت کی صورت میں صدقہ بھی دیتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ 4 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہوں، فجر کی نماز اکثر قضا ادا کرتا ہوں، وظائف کی بھی پابندی کرتا ہوں، مثلا کلمہ شریف، درود پاک، استغفار، آیت الکرسی، تیسرا کلمہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور جلالی وظائف نہیں پڑھتا۔ میں نے پہلے 2 سپارے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے تقریباً۔ السلام علیکم، میرا نام مسز احمد ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا میری ایک کزن ہے، وہ ہماری پوری فیملی کو ڈائننگ پہ بٹھا کے کھانا کھلا رہی ہے، تو اچانک اس کی بڑی بہن آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے یہ تم کیا کر رہی ہو، ایسا نہیں کرو، جو بھی ہے یہ ہمارے انکل کا گھر ہے۔ تو اس کے بعد وہ زور سے ایسے جیسے کوئی مکار لوگ ہنستے ہیں اس طرح ہنسنے لگ جاتی ہے۔ اور دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ یہی میری کزن ہے، ایک دم سے میرے گھر میں جیسے برائڈل بن کے آئی ہوئی ہے، میرے بڑے بھائی کی بیوی، تو جبکہ میری بھائی کی شادی پہلے ہو چکی ہے کہیں اور پر، تو جیسے یہ دلہن بن کے آئی ہے تو سارے کہتے ہیں تصویریں بنا لو، تصویریں بنا لو، تو اس کی تصویریں بن رہی ہوتی ہے، اچانک دوسرے روم میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ دوسرے روم میں جاتی ہے تو میں جیسے پیچھے جا کے دیکھتی ہوں، وہ واش روم میں جا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام ساجد ہے، میں رحیم خان سے ہوں۔ مولانا صاحب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، اس نے مجھے پراٹھے روٹی دی ہے، اور وہ پراٹھے ہیں مرچوں والے پراٹھے ہیں، اور وہ مرچوں والے پراٹھے بھی میں نے شوق سے کھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو پیسے دے دوں، پھر میں نے اس کو پیسے دیے تو پیسے اس نے لے لیے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے چند سلیکٹڈ خواب جو ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے حاصل کیے تھے۔ بہرحال چلتے ہیں، مانسیرہ سے ایک ہماری بہن نے وہ سب پوچھا ہے، 2 خواب پوچھے، میں دونوں ایک ساتھ بتاتا ہوں آپ کو، کہ کہتی ہیں کہ امی نے ان کے خواب دیکھا کہ کچے مکان میں ہیں اور ان کے ورد کی آوازیں آتی ہیں، یا حیو یا قیوم کے ورد کی آوازیں آتی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں کہ طاقتور گھوڑا ہے، اس پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا سوار ہے، وہ جو یہ ورد کر رہا ہے یا حیو یا قیوم کا، اور لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں ورد کی آوازیں سن کے۔ اگلا خواب بیان کرتے ہیں کہ والدہ نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کے سبز پتے ہیں اور اس کے کنارے سنہرے یعنی گولڈن ہے۔ دوبارہ کیجیے گا یہ دوسرا خواب۔ دوسرا خواب دیکھتے ہیں، ایک درخت ہے، اس کے پتے سبز ہیں، کنارے اس کے گولڈن ہیں، وہ پتے درخت سے گرتے ہیں اور ان کی امی ان پتوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، ایک جو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کچا مکان ہے اور ورد کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک گھوڑا ہے طاقتور قسم کا، سوار اس پر ورد کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ درخت سرسبز ہے اور کنارے گولڈن ہیں اور پتے ان کی والدہ کی جھولی میں گر رہے ہیں۔ یہ دونوں خواب بہت اچھے ہیں، خوش بختی کی علامت ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا مجھے لگ رہا ہے کہ وہی بہن ہے جو اپنی والدہ کے خواب بیان کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ نیک خاتون ہیں۔ یعنی اب اس میں ایک ہی یعنی دونوں خوابوں میں کئی یوں سمجھنے کئی مناظر ہیں جو خوش بختی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ورد کی آوازیں، تو گویا کہ یہ وظیفہ پڑھتی ہوں گی، وظائف پڑھتی ہوں گی، تو وہ چیزیں ان کو خواب میں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ گھوڑا ہے، سوار ہے، یعنی گھوڑا خوش بختی کی علامت ہے اور سوار بھی ورد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کاموں کو جاری رکھیں اور ایسے خواب ان کو آتے رہیں گے جو ان کی روحانی درجات کی طرف بھی اشارے کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھے اور اس کی برکتیں، وظائف کی برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ اور درخت سبز ہیں اور کنارے گولڈن ہیں اور جھولی میں گر رہے ہیں، جو یہ کر رہی ہیں، جو یہ پڑھ رہی ہیں، اس کی تمام برکتیں اللہ رب العالمین انہیں اپنے محبوب کے صدقے میں عطا بھی فرما رہا ہے، اس کا پھل بھی انہیں مل رہا ہے۔ اچھا، ایک خواب، آپ کے خواب ختم ہو گئے؟ جی۔ عثمان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ روزے کی جالیاں ہیں، روزے مبارک کی جالیاں ہیں اور مزار شریف جو ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ ان کی مسز بھی کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ایک کیفیات ہوتی ہیں وہ تو الگ ہی ہوتی ہیں نا، تو یہ ماشاءاللہ یعنی نیک آدمی ہیں، اور یعنی جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہو رہی ہو
اور ان پر درود پاک نچھاور کیا جا رہا ہو تو پھر ایسے یعنی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور ابھی کچھ راستے باقی ہیں وہ بھی طے کریں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کے لیے نہیں سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے. اور اس میں جو آپ نیک کام کر رہے ہیں, کوئی درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں, تو اس میں اور آگے بڑھیے, انشاءاللہ خوشخبریاں اور آپ کی منتظر ہوں گی. بہن نے کینٹ سے پوچھا کہ چھوٹا بچہ ہے, دودھ پلا رہی ہیں, ابھی 18 سال کی, خود میرڈ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ یا تو مستقبل میں اچھے رشتے کی طرف بھی اشارہ ہے, اولاد کی طرف بھی اشارہ ہے, یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی کو کسی حوالے سے بھی دین و دنیا کے فائدے پہنچیں. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بہن نے لاہور سے پوچھا کہ جو دیکھتی ہے وہ ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اچھا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور برا خواب دیکھیں کسی سے بیان نہ کریں علاوہ اس سے کہ جس سے تعبیر پوچھی جائے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اٹھ کر پھر اگر برا خواب ہے تو اٹھ کر 3 مرتبہ بائیں طرف تھوتو کر دیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں, اور یہ دعا کریں کہ اے الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما, ہم سب کو محفوظ فرما, اور حتی الامکان صدقہ وغیرہ دے دیا کریں. رشتے کی بات ہوتی ہے اور خواب میں کسی اور کی شادی دیکھتی ہے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا یعنی ایک خیال ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے, کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں, اور دوسرا یا لطیف یا اللہ فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے والا ختمہ درود شریف کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی زیادہ سوچنا چھوڑ دیں, انشاءاللہ اچھی جگہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا. بہن سعدیہ نے پنڈی سے پوچھا کہ بہت سالوں سے اپنے دانتوں کو گرنا دیکھ رہی ہیں اور دیکھ کر پریشان بھی ہوتی ہیں, تو بہرحال یہ گھریلو طور پر, خاندانی طور پر کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے, تو صدقہ وغیرہ دیں, اللہ رب العالمین کرم فرمائے. تنویر صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کی باری, تو ایسا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کا وقت مقرر ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. آپ اور ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. یہ آپ کو اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف تھوڑا سا آگے آئیں. بہن سدرا نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ سوتے ہوئے پریشان مناظر دیکھتی ہیں. آپ کہیں نہ کہیں, لیکن ایک ظاہر ہے کہ ایجڈ ہو چکی ہیں تو ذہنی خلفشار رہتا ہے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اپنی والدہ سے کہیں کہ ایک تو سیدھی کروٹ پہ سویا کریں, اور والدہ کے کن پٹیوں پر اور پیشانی پر سونے سے پہلے اولیو آئل جو ہے نا ہلکا ہلکا لگا دیا کریں, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. خواجہ مظہر الحق صاحب نے کہا کہ ویران جگہ دیکھتے ہیں, خالی مکان, چیخ مارتے ہیں. بات یہ کہ آپ اس عمر میں آ کر اپنے آپ کو اکیلا تصور کر رہے ہیں, اور وہ چیز آپ کو خواب میں بھی اس طرح دکھائی دیتا ہے, ویران مکان, اکیلے ہیں آپ, اور چیخ مارتے ہیں, تو کچھ پریشانی کا معاملہ ہے, کچھ پریشان کن مناظر. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. باوضو ہو کر سوئیں, اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. راستہ بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا حقیقت میں بھی آپ کو بھولنے کا معاملہ ہوگا, اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں خواب, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. مسز احمد صاحب نے جو یہ پوچھا, 2 خواب پوچھے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ذہن میں آپ کی یہ کہ یہ میری دشمن ہے, پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. اگر ایسا نہیں تو آپ کو ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری خواب ساجد صاحب کا رحیم یار خان سے ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں, اور وہ جو مرچوں والے پراٹھے والا معاملہ ہے, آپ ماشاءاللہ محنتی آدمی, محنت سے نہیں چوکتے, اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو محنت اس میں کرنی ہوتی ہے تو آپ الحمدللہ کرتے ہیں. آپ اسی پر کاربند رہیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین فائنینشل یعنی روزی کے معاملات آپ کے لیے اس کے دروازے کھولے گا. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کیجیے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پھر پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سوا کر آپ کے پھر حاضر ہوں گے. چلتے چلتے وہی بات, فرائض و واجبات کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.